ہو گیا جنازہ تیار، ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، بار مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری زین۔ لہٰذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا گیا، غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا۔ بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ۔ اب جب یہ اسلام 2 نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے، خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات، امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے۔ خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں رہا، بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں۔ جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے۔ وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے، امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں۔ انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام۔ خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں۔ امام مطمئن رہے، انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا، نہیں، وہ مطمئن ہے۔ وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا۔ جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے۔ سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو 6 نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی۔ غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا۔ اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا۔ حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، 2 نظام آپس میں ٹکرا رہے۔ غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولی الامر کون ہے۔ آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون؟ وقت کا بادشاہ۔ تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں، کس ملک کا بادشاہ اولی الامر ہے؟
حضرت محمد بن سلمان اولی الامر ہیں یا حضرت شہباز شریف اولی الامر ہیں؟ کون اولی الامر ہے؟ آپ کے تو اولی الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے۔ کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا، اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا۔ میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں۔ جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا۔ امام زمین پہ آئیں گے، اذان دے دی جائے گی، اذان دینے کے بعد لوگ صفے باندھ دیں گے، سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی، یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا۔ عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ مصلی پہ آ۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہی کیا ہے، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اے میرے وقت کا امام، تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے، تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے، تو محمد باقر کا بیٹا ہے، تو جعفر صادق کا بیٹا ہے۔ تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو۔ یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا بارواں زمانے میں آ کے پہلا عقیدہ دے گا، اے اپنے عقیدے درست کرو۔ جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے۔ انتقام میں حجت شروع ہوگا زہرا کے دشمنوں سے۔ میرا مولا تمہیں اپنی زندگی میں ظہور دکھا دے، ہماری آنکھیں بند ہوں تو میرا بارواں آئے، ہمیں قبروں سے اٹھنے کی توفیق دے۔ میرا مولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے، قبروں سے نکالے گا۔ روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے، قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے گا، کہے گا جلاؤ ان کو۔ مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے، میرا بارواں کہے گا جلاؤ ان کو۔ میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے رحمت للعالمین کا بیٹا، کیوں ان کے جسم سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا بارواں کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی۔ جلتے ہوئے شعلوں میں روتی رہی ہے زہرا، جلتے ہوئے شعلوں میں روئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی۔ جن بچوں نے یہ محنت کی ہے، میں مصائب کے آغاز میں ان کے لیے دعا کروں۔ اللہ ایان عباس کو، ناصر کو اور جتنے بھی بیمار ہیں شفا دے۔ اللہ فروغ عزا کو، اللہ اس بارگاہ کے منتظمین کو، ان کے عہدے داران کو، ان کی خدمت گزاروں کو۔ حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ بنے۔ فرانس سے آئے ہوئے میرے محترم بابا انوار شاہ جی تشریف فرمائے ہیں، سیدہ ہمیشہ انہیں اپنے گھر کی نوکری نصیب فرمائے۔ جلتے ہوئے شعلوں میں مارا ہے نبی کی بیٹی۔ یہ آواز میری یہاں تک نہیں رہے گی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مجلسیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ ان مجلسوں کو سن رہے ہیں۔ میں تم سب کے عقیدوں کو سلام کرتے ہوئے آواز جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے لگا ہوں، تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مسلمانوں، تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو۔ میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے، میرا حشر قیامت والے دن
یہودیوں کے ساتھ کرے، اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو۔ میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی۔ قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی، اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو۔ جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے، منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا، اولاد چھوٹی ہو، اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے، اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے۔ میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا۔ ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے۔ اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے، ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ اگر بابا میں مرنا چاہتی ہو، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا، منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی۔ آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں، خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت۔ رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو۔ کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے، تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے۔ زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ۔ حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا، میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا۔ عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی۔ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے، برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ میں جملہ پڑھوں، دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی، رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا،
ایک دن آکے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا۔ شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے، حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے، حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی، حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے دا بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ رو کے دا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے، اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ شروع ہے ایام فاطمیہ، 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا۔ پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی۔ میرا مولا، قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے۔ آج بھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے۔ آج امام زادوں کے حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر۔ مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے ہیں، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھنے تو نہیں رہا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں؟ زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں۔ میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی، یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے، زندان میں بند ہے رسول کی بیٹی۔ ایک ایرانی روزہ خان جنت البقیع میں دروازے پہ کھڑا ہوا، نوحہ پڑھ رہا تھا، اس نے نوحے میں فارسی کا شعر پڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا، کبھی مشہد آ کے دیکھ، ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے، یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے، تیری زہرا کی قبر اداس نہ رکھ۔ آج بھی جنت البقیع میں اداسی ہے۔ محسن نقوی شہید نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ آدھی رات کو چھپا کے آ گئے علی بطول کو۔ کل میں نے پڑھ دیے تھے زہرا کے جتنے زخم تم برداشت کر سکتے تھے، آج سیدہ کا اٹھتا ہوا جنازہ سننا۔ دروازہ جل چکا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا میں بی بی کے پورے درد پڑھوں گا، ہم تمہیں ممبر سے بتاتے ہیں کہ صرف دروازہ جلا۔ الموب کی ضمانت، میرے لفظوں پہ یقین کر لینا، صرف دروازہ نہیں جلایا، انہوں نے خانہ نبوت کی چھت توڑی، انہوں نے نبی کے گھر کی دیواریں توڑی۔ اگر یہ روایت پڑھنی ہو تو دعائے ثنا میں یہ قریش پڑھنا۔ علی محراب میں کہتے تھے اللہ لعنت کرے جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا، جنہوں نے اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا، جنہوں نے اس گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا۔ صرف دروازہ نہیں جلا، دیواریں ٹوٹ گئیں، چھت گر گئی، ایک خستہ ٹوٹا اور جلا ہوا گھر جس میں ایک زخمی ماں اپنی چادر کے نیچے اپنی 2 بیٹیاں چھپا کے کبھی زخمی پہلو سے زینب کو لگاتی، کبھی زخمی ہاتھ سے حسین کا چہرہ چومتی۔
یہ زہرا کی راتیں نہیں تھی، یہ ایک ایک لمحہ زہرا کی مصیبت کا تھا۔ جب علی کو لے کے یہ مدینے کے بازار میں گئے، کتب معتبرہ کہتی ہیں کہ سیدہ اپنے سر پہ نبی کا کرتا لے کے اور ایک ہے نبی کا امامہ سر پہ رکھ کے زخمی زہرا بازار میں آئی، آواز دے گا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں سر کے بال کھول کے بددعا کروں گی۔ ادھر بی بی نے اتنا جملہ کہا، یا سلمان محمدی کہتا ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئیں، مسجد نبوی کی دیواریں اتنی اوپر چلی گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر جاتا تھا۔ مکے کے لوگ کہتے اس دن ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ اللہ جب زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اپنی نشانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جب کعبہ اٹھنا شروع ہوا، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئیں، انہوں نے جب یہ حالات دیکھے انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکالی، زخمی علی پلٹ کے گھر کی طرف گیا، دروازے پہ زہرا سر پہ نبی والا امامہ رکھ کے کھڑی تھی، رو کے کہتی یا علی مجھے معاف کر دینا، میں زندہ تھی تیرے گلے میں رسی آ گئی، یا علی میرے بابے کی امت نے تیرا حیا نہیں کیا۔ علی کی آواز آئی زہرا مجھے معاف کر دینا، تیرے بابے کا حکم نہ ہوتا یہاں سے کوئی زندہ نہ جاتا، میں دیکھ رہا تھا تو زخمی ہوتی رہی۔ گھر میں آ گئے علی، گھر میں آ گئی زہرا، 30 دن تو نبی کے بعد 75 دن 90 دن ہر رات روتی رہی۔ آخری رات آ گئی، میں نے درمیان والے سارے درد چھوڑ دیے، رو کے کہہ دیا علی میری کچھ وصیتیں، 17 یا ایک روایت 19 وصیتیں کی بی بی۔ یہ وصیت نہیں ہے، شیعہ قوم کے لیے ایک ایک جملہ موت ہے۔ یا علی یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا، یا علی یہ نام جو میں بتا رہی ہوں اگر یہ آئیں بھی انہیں بزور شمشیر روکنا، انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہیں، یا علی میرے لیے بند تابوت بنانا۔ مدینے میں جناب زہرا کے جنازے سے پہلے تابوت نہیں اٹھتا تھا، لوگ چارپائیوں پہ جنازے اٹھاتے تھے، کھجوروں کے پتوں پہ جنازے اٹھتے تھے۔ پہلی بار بی بی نے جناب ام ایمن سے کہا تھا، شرم آتی ہے عورت کو کھلی چارپائی پہ لے جایا جائے۔ ام ایمن نے کہا رسول کی بیٹی حبش کے لوگوں کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ میت کو ڈھانپتے ہیں، کیسے؟ کمان کی طرح کھجوروں کی شاخیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دیتے ہیں، یہ تابوت بنتا ہے۔ بی بی کہتی ام ایمن مجھے بنا کے دکھا۔ ام ایمن نے بنایا، فرمایا جب میں مر جاؤں نا علی کو ایسا تابوت بنا کے دینا۔ بی بی نے وصیت میں کہا یا علی میں نے ام ایمن کو بتا دیا ہے میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا۔ یا علی خاموشی سے میرا جنازہ لے کے چلے جانا۔ یا علی میرے بعد بنی کلابیہ مستور جس کا نام فاطمہ اس سے شادی کرنا۔ یا علی اس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا۔ یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی تھی۔ یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا۔ یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا۔ زہرا وصیتیں کرتی رہی علی روتے رہے، زہرا وصیتیں کرتی رہی علی روتے رہے۔ بی بی نے علی کو وصیتیں کی، بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی۔ ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے، ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے۔ یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی، تسبیح کی آواز کا رکنا تھا، اولاد نے دروازہ کھولا، قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زہرا دنیا سے جا چکی تھی،
علی کے گھر میں جب بچوں کو پتا چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نہ، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نہ، مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو، فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھے، جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا، علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کہ تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو، ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، بار مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری زینب۔ زخمی جنازہ اٹھا، حسین نے بند آنکھوں سے کہا ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں تو تیرے بلانے پہ آ گیا تھا، تو کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی دائیں بائیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ماں پہلو میں سر لے کے بیٹھی ہے اور تیرا سر میری گود میں، اور میں نے تیری مقتل ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ آخری 1 منٹ ابھی مستورات میں جنازہ برآمد ہوگا۔ میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا بڑے تھوڑے ہیں 5 دن زہرا پڑھنے کے لیے، میں نے 1 دن بھی دوسرا مصائب نہیں پڑھا، میں نے 5 دن صرف زہرا کے درد پڑھے ہیں، اور سادات وغیرہ سادات۔ 1 منٹ کی روایت ہے، 1 منٹ کی روایت ہے، یہ وہ روایت ہے جو تیری عبادت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ علی نے دفن کر دیا زہرا کو، قبر کا نشان مٹا دیا، علی گھر واپس آ گئے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، اولاد چھوٹی ہو، اللہ نہ کرے ماں مر جائے، جب رشتہ دار آتے ہیں نا تو وہ چھوٹے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس ماں کا چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ کبھی کوئی رشتہ دار اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، تاکہ یہ گھر نہ جائے، ماں کا جنازہ نہ دیکھے۔ اس بچے کے لیے سب سے مشکل رات ہوتی ہے جب ماں کے بعد پہلی رات آتی ہے، پھر وہ ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہے اماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میں نے ماں کے ساتھ سونا ہے،
پھر رشتہ داروں کو مصیبت پڑتی ہے کہ اب اسے کون سمجھائے گا. بچوں کو رات کو ماں یاد آ جاتی ہے. لو جن کی مائیں چلی گئی ان کے لیے ممبر سے میرے ہاتھ اٹھ گئے. جن کی زندہ ہے تمہاری ماؤں کی زندگی کے لیے بھی میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. علی نے زہرا کو دفنا کے علی گھر آ گئے. علی گھر آ کے نماز شب کے لیے علی نے مصلی بچھایا. علی نے مصلی بچھایا. ابھی علی تکبیر کہنے لگے. فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا. علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کے دی ایک اور مصیبت آ گئی ہے. علی کہتے زہرا کی موت کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ رو کے کہتے یا علی وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب سو گئی ہے. وہ دیکھ حجرے میں تیری کلثوم ہے. وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن ہے. میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں. مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا. زہرا کا لال کہیں نہیں مل رہا. علی نے مصلی چھوڑا. علی نے تلوار نکالی. مدینے کی گلیوں میں علی دوڑے. حسین حسین حسین. بابا ڈھونڈ رہا ہے. جب علی جنت البقیع میں پہنچے حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا ماں واپس گھر آ جا. مجھے نیند نہیں آ رہی. میں تیرے بغیر نہیں سوتا. اماں تیرا حسین اجڑ گیا. اماں میری حویلی برباد ہو گئی. اماں میرا گھر سونا ہو گیا. اماں تیری بیٹیاں زمین پہ لیٹ گئی. ماتم حسین.